بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ اجنادین۔ اس جنگ کے پہلے دن کی مکمل سٹوری ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے ہیں۔ پہلے دن کی لڑائی میں مسلمانوں نے رومنز کے لشکر کو بالکل کریش کر دیا تھا۔ اب ان میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر رومن کے جنرل وردان نے ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر خود ہی جواب دیا کہ مسلمان ہم پر اس وجہ سے غالب آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین کے بالکل پابند ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے دین کی تعلیم کو بالکل بھول چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے نہ تو عیسیٰ ہماری مدد کرتا ہے اور نہ ہی صلیب۔ یہ دیکھ کر رومنز نے کہا، اے سردار، ہم اپنے پچھلے تمام اعمال سے توبہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ سن کر وردان بہت خوش ہوئے، تو وہاں پر موجود ایک سردار نے کہا، اے سردار، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی قوم ہے کہ مسلمان صرف اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور مسلمان ہم پر دو وجہ سے غالب آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو اپنے نبی کے فرمان پر پکا یقین ہے کہ اگر ہم مر بھی جائیں تو سیدھا جنت میں جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ زندگی سے زیادہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ ان کے سردار خالد بن ولید ہیں کہ ان کا صرف نام سن کر ہمارے سپاہی کانپنے لگ جاتے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ میں مسلمان فل جوش و خروش کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اگر ہم خالد کو شہید کر دیں تو پھر مسلمانوں کو ہرا سکتے ہیں۔ یہ سن کر وردان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے کہا کہ خالد کو شہید کرنے کی بات کر رہا ہے، زیادہ تو نہیں چڑھ گئی؟ مجھے پتہ ہے کہ میں آج اس سے اپنی جان بچا کر کیسے بھاگوں۔ تو اس نے کہا، اے سردار، جنگ میں فیس ٹو فیس خالد کا مقابلہ کرنے کی کون بات کر رہا ہے؟ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، ہم خالد کو دھوکے سے شہید کریں گے۔ وردان نے کہا، تمہیں پتہ ہے عربوں کو دھوکہ دینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تم پہلے مجھے اپنا پلان بتاؤ، اگر اس میں کامیابی کے چانس زیادہ ہوئے تو پھر میں اس کی اجازت دوں گا۔ اس نے کہا، اے سردار، مسلمان جنگ سے زیادہ صلح کو پسند کرتے ہیں، تو ہم اپنا ایک قاصد خالد کی طرف بھیجیں گے اور کہیں گے کہ کل لڑائی میں بہت ہی خون ریزی ہوئی ہے، اب اور بس ہمارا سردار آپ سے صلح کا ڈسکس کرنا چاہتا ہے، لہٰذا فلاں جگہ پر جو ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے آپ نے وہاں اکیلے آنا ہے، اور ہمارا سردار بھی اکیلے آئے گا، اور صلح پر بات چیت کر لیجیے گا۔ تو خالد اکیلا ہی آئے گا اور ہم رات کو ہی اپنے 10 بندے چھپا دیں گے۔ آپ کو جیسے ہی موقع ملے آپ نے ان 10 سپاہیوں کو آواز دینی ہے تو وہ آ کر خالد کو شہید کر دیں۔ یہ سن کر وردان نے کہا، دس از اے ماسٹر پلان، اب ہم خالد کو نہیں چھوڑیں گے، اور فوراً اپنے کرسچن غلام ڈیوڈ جو عربی تھا اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم خالد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمارا سردار آپ سے صلح پر بات کرنا چاہتا ہے۔ داؤد ایک کٹر نصرانی تھا، تو اس نے کہا، اے سردار، کتنی شرم کی بات ہے کہ شاہ روم نے آپ پر بھروسہ کیا کہ آپ عربوں کو یہاں سے بھگا دیں گے، لیکن آپ عربوں سے صلح کی بات کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وردان نے کہا، یہ تو خالد کو شہید کرنے کا پلان ہے، اور اس کے بعد تم دیکھنا کہ میں عربوں کو کیسے یہاں سے بھگاتا ہوں۔ داؤد نے کہا، اے سردار، پھر بھی یہ مردانگی تو نہیں ہے کہ ہم خالد کو دھوکے سے شہید کریں۔ وردان نے کہا، تمہیں جو کہا گیا صرف وہی کرو، زیادہ بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ داؤد حضرت خالد کے پاس آیا اور اپنے سردار کا پیغام پہنچا دیا، تو حضرت خالد نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تم صلح چاہتے ہو تو جان لو کہ ہم جنگ سے زیادہ صلح کو پسند کرتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی سازش ہوئی تو تو بھی عربی ہے اور ہم بھی عربی ہیں، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ عربی سازش کی تہہ تک پہنچتے ہیں، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ پاک سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس نے کہا، آپ ٹینشن نہ لیں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر داؤد خیمے سے باہر نکلا اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ داؤد ایک گہری سوچ میں تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر ہم خالد کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مسلمان اپنے سردار کا انتقام لینے کے لیے
दो हीरे जोश से लड़ेंगे। अर्तुरुल मर चुका है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि अरबी लोग सरदार का इंतकाम लेने के लिए किस हद तक पहुंच सकते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं भी इस साजिश में मुलविस था तो फिर ना तो वो मुझे छोड़ेंगे और ना ही मेरे अहल व अयाल को छोड़ेंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि मैं खालिद को सारे प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर दी। दाऊद दोबारा हज़रत खालिद बिन वलीद के पास आया और कहा कि अगर मुझे और मेरे अहल व अयाल को पनाह दे दी जाए तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो हज़रत खालिद ने फरमाया, कहो क्या कहना है। तो उसने कहा, ये सुनो, दरअसल आपको शहीद करने की साजिश है। और अपने सरदार के सारे प्लान से हज़रत खालिद को आगाह किया। हज़रत खालिद ने फरमाया, ठीक है, आप जाएं। नाउ हज़रत खालिद बिन वलीद मुजाहिदीन के खैमे में दाखिल हुए और मुस्कुरा रहे थे। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने पूछा, ए खालिद, ए अबा सुलेमान, अबहकल्लाहु सिन्नक, अल्लाह पाक आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, आपके मुस्कुराने की क्या वजह है। तो हज़रत खालिद ने फरमाया कि विरदान मुझे सुनो के लिए अकेला बुलाकर और अपने 10 बंदे छुपा कर मुझे शहीद करना चाहता है। तो अबू उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया, आपने इस बारे में क्या सोचा है। तो हज़रत खालिद ने फरमाया कि सोचना क्या है, मैं अकेला ही जाऊँगा और इंशाअल्लाह मैं इन सबको अकेला ही काफ़ी हूँ। अबू उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया, ए अबू सुलेमान, इसमें कोई शक नहीं कि आप उन्हें अकेले काफ़ी हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि तुमसे जितनी भी कुव्वत बन पड़े काफ़िरों के लिए तैयार रखो। मैं ये चाहता हूँ जिस तरह वो अपने साथ 10 सिपाहियों को लाएगा, आप भी अपने साथ 10 मुजाहिदीन को ले जाइएगा। जब वो अपने 10 बंदों को जंग के लिए बुलाएगा, आप भी बुला लीजिएगा। तो यूँ लड़ाई बराबर की होगी। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ए अमीनुल उम्मा, मैं आपकी राय के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने इन 10 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को अपने साथ लिया और उन्हें विरदान के तमाम प्लान से आगाह किया। तो हज़रत ज़रार बिन अज़वर ने अर्ज़ की, ए सरदार, क्यों ना हम रात को ही जाकर विरदान के तमाम सिपाहियों का काम तमाम कर दें, और जब वो सुबह अपने सिपाहियों को बुलाएगा तो उनकी जगह पे हम ज़ाहिर होंगे और फिर उसकी शक्ल देखने वाली हो। हज़रत खालिद ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें इस काम की इजाज़त देता हूँ। जैसे ही रात हुई, विरदान के सिपाही विरदान की सिलेक्ट की हुई जगह पर पहुँच गए और कुछ देर बातें करने के बाद अपने हथियार सर के नीचे रख के सो गए। जब रात का तिहाई वक्त शुरू हुआ तो हज़रत ज़रार बिन अज़वर भी अपने साथियों को लेकर विरदान की सिलेक्ट की हुई जगह पर पहुँच गए और अपने साथियों से कहा कि आप लोग यहीं मेरा इंतज़ार करें, मैं विरदान के सिपाहियों का सुराग लगा कर आता हूँ। और हाँ, आप लोगों ने आपस में बातें नहीं करनी, ताकि अगर वो यहीं आसपास कहीं सोए हुए हैं तो वो जाग ना जाएं और हमारा प्लान चौपट न हो जाए। हज़रत ज़रार निहायत ही चुपके से आगे बढ़े और कुछ देर तलाश करने के बाद आपके कानों में खराटों की आवाज़ें सुनाई दी। आपने देखा कि 10 रूमी सिपाही अपने सर के नीचे हथियार रख के मज़े से सो रहे हैं। तो हज़रत ज़रार अपने साथियों के पास आए और कहा कि सब अपने साथ एक एक तलवार ले लें और जाकर एक साथ रोमियों की गर्दनों पर वार करना है, क्योंकि अगर हमने आगे पीछे वार किए तो हो सकता है कोई रूमी जाग जाए और फिर हमारा प्लान ख़राब हो जाए। मुजाहिदीन चुपके से वहाँ पहुँचे और देखा कि रोमन्स मज़े से सोए हुए हैं, तो सब ने एक ही दम रोमन्स पर वार किया और उन्हें वासिल जहन्नम कर दिया। सुबह विरदान उस टीले पर पहुँच गया और हज़रत खालिद बिन वलीद भी कुछ देर बाद उसकी बताई हुई जगह पर पहुँच गए। विरदान का चूँकि सुलह का इरादा ही नहीं था, तो उसने हज़रत खालिद बिन वलीद से कहा कि मुझे पता है तुम लोग बहुत गरीब हो, तुम्हें भूख यहाँ पर ले आई है, तो इस वजह से मांगो क्या मांगना है, हम अपनी सदक़ात व खैरात आप लोगों को दे देंगे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने हमें तुम्हारे सदक़ात और खैरात से गनी कर दिया है। अगर तुमने सुलह करनी है तो ज़लील होकर टैक्स देकर हमारी हुकूमत में रहोगे। और आपने फरमाया, तुम्हारे अंदाज से लगता है कि तुम्हारा सुलह करने का इरादा नहीं, तुम्हारा क्या इरादा है, अपना मकसद ज़ाहिर करो। अगर तुम कोई साजिश करना चाहते हो तो ज़ाहिर करो कि क्या करना चाहते हो। तो वो हज़रत खालिद के पास गया
اور زور سے حضرت خالد کے ساتھ چمٹ گیا اور مضبوطی سے حضرت خالد کو پکڑ لیا۔ حضرت خالد نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس کو پکڑ لیا۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ آ جاؤ، خالد پکڑا گیا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، آج خالد کو نہیں چھوڑیں گے، آج خالد کو ادھر ہی شہید کریں گے۔ یہ سن کر حضرت زرار بن ازور، حضرت عدی بن حاتم طائی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ربیہ بن عامر، حضرت رافع بن عمیر الطائی اور بقیہ صحابہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے نیزے سیدھے کر کے آگے بڑھے۔ صحابہ کرام نے جب وردان کے 10 سپاہیوں کو واصل جہنم کیا تھا تو ان کا لباس خود پہن لیا تھا، تو وردان سمجھ رہا تھا کہ یہ جو 10 سپاہی آ رہے ہیں یہ میرے سپاہی ہیں، کیونکہ انہوں نے رومن لباس پہنا ہوا تھا۔ لیکن جیسے مجاہدین قریب آئے تو وردان نے دیکھا کہ یہ تو حضرت خالد کے سپاہی ہیں۔ حضرت زرار نیزہ تانے ہوئے وردان کے قریب آ رہے تھے تو وہ حضرت خالد کے قدموں میں گر گیا اور کہا آپ خود مجھے قتل کر دیں لیکن اس کے حوالے نہ کریں۔ تو حضرت خالد نے فرمایا نا 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 نا، اطمینان رکھو، یہی تمہارا قاتل ہے۔ وردان نے حضرت خالد سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ معافی اس کو دی جاتی ہے جو معافی کا مستحق ہو، تو صلح کے بہانے سازش کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر آپ نے اسے حضرت زرار کے حوالے کر دیا۔ حضرت زرار نے اسے ایک نیزہ مارا اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ پھر مجاہدین نے بھی تلواروں کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے وردان کا سر اپنے نیزے کی نوک پر لیا اور رومیوں کے لشکر کی طرف بڑھے۔ رومیوں نے دور سے دیکھا تو انہیں لگا کہ ہمارا سردار حضرت خالد کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ مجاہدین نے رومیوں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو رومنز یہ دیکھ کر بہت خوش ہونے لگ گئے اور ناچنے لگ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی یہ منظر دور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ ایک بندے کا سر نیزے کی نوک پر ہے اور اس کے ساتھ 10 سپاہیوں نے رومی لباس پہنا ہوا ہے تو آپ ڈر گئے کہ اللہ خیر کرے حضرت خالد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔ آپ نے سارے اسلامی لشکر کو رومیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بھی رومیوں کے قریب پہنچ گئے۔ رومن نے جب دیکھا کہ یہ جس کا سر کٹا ہوا ہے یہ تو ہمارا سردار وردان ہے تو ان کی خوشی ماتم میں بدل گئی۔ اتنے میں ابو عبیدہ بن جراح بھی حضرت خالد کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خالد کو صحیح سلامت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت خالد نے وردان کا سر رومیوں کی طرف پھینکا اور پھر اسلامی لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ ہمارا سردار ہی نہیں ہے تو ان کے قدم لڑکھڑانے لگ گئے اور وہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مجاہدین نے ان کا پیچھا کیا اور 90,000 میں سے 50,000 رومیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ تو یوں اللہ پاک نے مجاہدین کو اس جنگ میں فتح عطا فرمائی، اور اس جنگ میں مجاہدین کے ہاتھ رومیوں کا بہت سارا مال اور ساز و سامان ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ کی ساری ڈیٹیل مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی اور فرمایا ہمارا اگلا ہدف ہے دمیسکس۔